ایک دفعہ پھر سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا پاکستانی قیادت سے رابطہ ہوا ہے۔ ایرانی میڈیا کا یہ رپورٹ کرنا ہے ڈاکٹر عباس اراغچی نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ٹیلی فونک رابطہ کیسی پر بات کرنے کے لیے سینئر اینکر پرسن طلعت حسین صاحب جوائن کر چکے ہیں۔ طلعت صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ طلعت صاحب بہت اہم رابطہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں، اور کل امریکی صدر یہ کہہ رہے تھے آج کا دن کوئی بڑا بریک تھرو لا سکتا ہے، یہ اسی بریک تھرو کی کڑی ہے یا آغاز ہے؟ کیا کہیں گے آپ اس رابطے سے متعلق؟ یہ بھی پہلا رابطہ ہے جو پبلک ہوا ہے۔ ہمارے سامنے پبلک نیوز اس کی آئی، لیکن اس سے پہلے جب سے تعطل آیا جی ٹھیک ہے طلعت صاحب، آپ سے دوبارہ سے رابطہ بحال کرتے ہیں۔ تو ایرانی وزیر خارجہ ڈاکٹر عباس اراغچی کا پاکستانی قیادت سے رابطہ ہوا ہے۔ عباس اراغچی نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ رہنماؤں نے علاقائی صورتحال اور جنگ بندی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستانی قیادت کو فون کیا گیا ہے۔ ایران کا اہم رابطہ ہے۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ رابطہ انتہائی اہم قرار دیا جا سکتا ہے۔ اور جب ایرانی قیادت نے یہ کہا تھا کہ ہمیں امریکہ پر اعتماد نہیں ہے، اس لیے ابھی ہم مذاکرات کی میز پر نہیں بیٹھ سکتے، اس کے بعد یہ ایک بڑا اور باضابطہ رابطہ ہے۔ طلعت صاحب اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو اپنی بات مکمل کیجئے گا۔ جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بات کیجئے گا طلعت صاحب۔ جی میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ رابطہ اس وجہ سے اہم ہے کہ یہ پہلا رابطہ ہے جب سے تعطل ہوا جو پبلک ہوا ہے۔ اس سے پہلے کم از کم 8-10 مرتبہ پاکستان کی قیادت ایران کی قیادت کے ساتھ رابطے میں رہی ہے۔ اس سے آدھی مرتبہ یعنی 6-7 مرتبہ امریکہ کے ساتھ رابطے ہوئے ہیں، اور کوشش پاکستان کی اس پردے کے پیچھے سفارتکاری کی یہی رہی ہے کہ کسی طریقے سے دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ ہو جائے۔ لیکن اس رابطے کا پبلک ہونا میرے خیال میں اس بات کی نمائندگی کرتا ہے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان اب اس حد تک اعتماد ہے دوسرے راؤنڈ کے حوالے سے کہ وہ اس بات چیت کو پبلک کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بات چیت کا عمل مکمل طور پر ختم نہیں ہوا، اور آنے والے دنوں میں حتمی اور عملی طور پر کچھ اس میں سے نتیجہ نکل سکتا ہے۔ مسئلہ لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ امریکہ کے صدر کا جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے اس پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، اور اگر آپ جب سے تعطل ہوا دوسرے راؤنڈ کے حوالے سے ان کی پوسٹ اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے کم از کم 4 مرتبہ مثبت اور 5 مرتبہ منفی باتیں کی ہیں۔ ایران کی سائٹ کا مطالبہ یہ ہے کہ جب تک یہ اونچ نیچ بند نہیں ہوگی تب تک ہم وہ ماحول پیدا نہیں کر سکتے جس کے اندر ہم بات چیت کا باقاعدہ آغاز کریں۔ لیکن میرے خیال میں اہمیت اس کی یہ ہے کہ اب پاکستان نے واضح انداز سے اپنے رول کو دوبارہ ایمفسائز کیا ہے، اور جو پردے کے پیچھے سفارتکاری ہو رہی تھی وہ رابطے اب آپ کو پبلک ریلم میں نظر آتے ہیں، اور ہم اور آپ تجزیاتی طور پر کم از کم کسی اصل خبر کے اوپر کمنٹ کر سکتے ہیں، ورنہ تو صرف ہوائی باتیں ہوتی تھی کہ رابطے ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں، لیکن اب لگتا ہے کہ ایک کوشش کی جا رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جو پیشین گوئیاں ہیں اس کے اوپر ہم کمنٹ نہیں کر سکتے، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اس کی بیس لائن تبدیل ہوتی ہے۔ ابھی کل جب رپورٹر نے ان سے پوچھا کہ کیا دوسرا راؤنڈ آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس نے کہا کہ میں اور جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اس نے کہا کہ آپ مجھے جلدی میں کیوں ڈال رہے ہیں، مجھے جلدی میں نہ ڈالیں۔ پھر اس نے حوالہ دیا ویتنام وار کا کتنے سال چلی، اس نے پھر دوسری جنگ عظیم کا حوالہ دیا، اور اس نے کہا کہ میں تو صرف ابھی 2 مہینے ہوں اس جنگ کے اندر۔ تو اب پتہ نہیں ہے کہ امریکہ کی طرف سے یہ جو پبلک بات چیت ہو رہی ہے اس پبلک بات چیت کے اوپر معاملات جو ہیں وہ کیسے روکے جائیں۔ اصل ایشو یہ ہے اس وقت۔ صحیح ٹھیک ہے، بہت شکریہ طلعت صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا کامنٹ آ گیا۔ عباس اراغچی اور پاکستانی سیاسی اور عسکری قیادت کا اہم ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اور یہ رابطہ انتہائی اہم اس لیے قرار دیا جا سکتا ہے کیونکہ مذاکرات کی میز سجنے کے حوالے سے یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں۔